مسلمانوں کے درمیان اخوت کا جو رشتہ قائم کیا گیا، اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حسن و برتاؤ میں آج تک انصار مدینہ جیسے لوگ نہیں دیکھے۔ مہاجرین آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انصار جیسے اچھے لوگ ہم نے آج تک نہیں دیکھے، اتنا اچھا برتاؤ کرنے والے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو اس نے اس میں بھی ہمیں شریک کر لیا، اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس میں بھی دل کھول کر ہمارے اوپر خرچ کیا۔ ہمارے ان بھائیوں نے ہماری ضرورتیں پوری کی اور ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا ہے کہ یہ لوگ پورا کا پورا ثواب لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے تو وہ ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے خدمت بھی ایسی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خارجہ بن زید انصاری بیان کرتے ہیں کہ ام علا نے، جو ان کی رشتہ دار تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور انہوں نے بیان کیا کہ جب انصار نے مہاجرین کے رہنے کے لیے قرآن اندازی کی تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حصے میں آئے۔ قرآن اندازی کے ذریعے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا گیا۔ وہ ہمارے پاس رہنے لگے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو ہم نے ان کو کفن پہنایا تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے ابو صائب، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں تمہارے متعلق گواہی دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو معزز بنایا ہے۔ جو ام علا تھیں، انہوں نے عثمان بن مظعون کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں تمہارے متعلق گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو معزز بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کس طرح سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معزز بنایا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کی قسم موت آ گئی ہے، میں اس کے لیے بھلائی کا امیدوار ہوں، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ میں بھی نہیں جانتا کہ عثمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باخدا میں اس کے بعد کبھی کسی کا تزکیہ نہ کروں گی، یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس شخص کے لیے جو نیک فوت ہوا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ہم اس کی امید رکھتے ہیں، لیکن کنفرم ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں ہی جائے گا۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے تو میں باخدا کبھی کسی کا تزکیہ نہ کروں گی، اور میں اس کے سبب سے غمگین ہو گئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا، پریشان ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایسا بات کر دی تھی، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اس کا عمل ہے، جو چشمہ جاری ہوا ہے نا، یہ اس کا عمل ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنی خیرخواہی اور اتنا ایک دوسرے کو سبق سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ کروایا تھا۔ سلمان ابو درداء سے ملاقات کرنے گئے تو ام درداء کو پریشان حال پایا تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی میں اپنا حال درست رکھ کے کیا کروں، نہ ان کو بیوی کی کوئی ضرورت ہے، نہ ان کو دنیا سے کوئی واسطہ ہے۔ پھر ابو درداء آئے تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا کہ کھائیے۔ ابو درداء نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان نے کہا، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، تو ابو درداء نے کہا، میں تو روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا، تو میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء اٹھے تاکہ عبادت کریں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سوئے رہیے، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سوئے رہیے، یعنی ابھی تھوڑا اور سو لیں۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب اٹھیں، ہم دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔
سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر مستحق کا حق ادا کرو. یعنی صرف عبادتوں میں لگ کر تم اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا حق، اپنی جان کا حق نہیں چھوڑ سکتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. ابو درداء پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا، صحیح سمجھایا تم کو کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. اللہ کا حق تو ہے، ظاہر ہے وہ تو ہے، سب سے بڑھ کر ہے، پر تمہاری جان کا، تمہارے گھر والوں کا، سبھی کا حق ہے. تو ہر مستحق کو اس کا حق دو. آپس میں دونوں بھائی بنائے گئے تھے تو ایک دوسرے کو آپ دیکھیں کس طریقے سے تعلیم و تربیت، خیر خواہی، محبت. خود روزے سے ہیں اور کھانا بنا کر کھلا رہے ہیں. خیر خواہی نہیں تو کیا ہے، کتنی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اچھا، ایک مدت تک ایک دوسرے کے لیے وارث رہے، پھر اس کے بعد قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں اور وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے حضرت انس ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا. پھر انصار کے مال واپس بھی کر دیے گئے. وہ کب ہوا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. مہاجرین سارے خالی ہاتھ ہی آئے تھے. آپ صہیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خالی ہاتھ ہی آئے تھے. انصار زمین و جائیداد کے مالک تھے. انصار نے زمینیں اور جائیداد مہاجرین میں اس شرط پر تقسیم کر دی کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے. محنت اور مزدوری مہاجرین کریں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں ام سلیم، جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے تھے. اب عورت نے بھی یہ انفاق کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو، جو اسامہ بن زید کی والدہ تھیں، ان کو دے دیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں کو فتح کر کر واپس آئے، مدینہ جب واپس آئے تھے تو ظاہر خیبر فتح کیا تھا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا. تو مہاجرین نے انصار کی دی گئی جائیدادوں کو انہیں واپس کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو جو ان کے کھجور کے درخت تھے وہ واپس کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو اس کے بدلے اپنے باغ کے کچھ درخت دے دیے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی انہوں نے جو احسان کیا اس وقت جب مہاجرین کو ضرورت تھی، تو جب مہاجرین آسودہ ہو گئے تو انہوں نے بھی ان کے مال کو واپس کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا احسان اتارا جا سکے، ان کے احسان کا ان کو جواب دیا جا سکے. یہ جو بھائی چارے کا سسٹم یا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یہ امت کو یکجا کرنے کے لیے تھا. اس وقت مہاجرین بہت غیر مستحکم حالت میں تھے، سیٹل نہیں تھے، تو امت کو یکجا کرنے میں مواخات کے رشتے نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا. جو انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے، اس کی وجہ سے کچھ فائدے ہوئے. یہ جو بھائی چارے کا رشتہ بنایا گیا، اس کے کچھ فائدے ہوئے. نمبر 1، جاہلیت کے تعصبات مٹا دیے گئے. جتنے بھی جاہلیت کے تعصبات تھے وہ مٹا دیے گئے، اور غیرت اور حمیت صرف اسلام کے لیے باقی رکھی گئی. غیرت اور حمیت صرف اسلام کے لیے باقی رکھی گئی. خون، رنگ اور نسل اور وطن کے فرق کو مٹا دیا گیا. خون، رنگ و نسل اور وطن کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا، اور تقوی اور انسانیت کو معیار بنایا گیا. یہ اتنا بہترین فائدہ اس بھائی چارے کے رشتے سے حاصل ہوا.
آج آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس یہ محبتیں کیوں نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہیں، آپس میں شادیاں نہیں کرتے، آپس میں محبت نہیں کرتے، آپس میں تعلق نہیں کرتے، آپس میں کاروبار نہیں کرتے، کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. آپ دیکھیں یہ جو امتیازات ہوتے ہیں نا کسی بھی قوم کے درمیان، یہ پھوٹ ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ بنایا، اس میں نہ رنگ کا فرق رہا، نہ نسل کا فرق رہا، نہ خون کا فرق رہا، نہ وطن کا فرق رہا، سب ایک ہو گئے. پھر اس کا ایک اور فائدہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد بن گئے، ایک دوسرے کے سپورٹیو بن گئے، ایک دوسرے کے لیے ان کے درمیان ایثار اور قربانی کے اور محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، جو کہ ایک بہترین نمونہ تھا، بہترین مثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ قائم ہو گئی. ایسی انسانی اور معاشرتی اقدار وجود میں آئیں جو اس سے پہلے کسی بھی قبیلے کے درمیان نہیں تھی، نہ پہلے تھیں نہ بعد میں کبھی ہوئی. اتنی زبردست طریقے سے یہ تبدیلی آئی تھی. اچھا، دل جوئی بھی ہوئی. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھائی چارے کا، دل جوئی ہوئی. سارے رشتے ناتے جو چھوڑ کے مکہ میں آئے تھے مہاجر، ظاہر جگہ نئی، لوگ نئے، ساتھ کچھ بھی نہیں، تو ان کی دل جوئی اتنے اچھے طریقے سے ہو گئی. اچھا، کام میں آسانی بھی ہو گئی، تقسیم کار بھی ہو گئی نا. جیسے انصار نے کہا یہ ہمارے کھیتوں میں کام کریں، تو وہ کام ڈیوائیڈ ہو گیا، برکت زیادہ ہوئی، پھل زیادہ ہوا، آپس میں بانٹ لی، آسانی بھی ہو گئی، تربیت بھی ہوئی. اس بھائی چارے کا جو بہت بڑا فائدہ، تربیت بھی ہوئی، اور سب کے ساتھ ملنے سے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، یہ کوئی زبانی نہیں تھا، یہ باقاعدہ نافذ العمل معاہدے کی شکل میں تھا. یہ کوئی لفظی باتیں نہیں تھیں، یہ نافذ العمل معاہدے کی شکل میں تھا. نافذ العمل ایسا معاہدہ جس کو لاگو کیا جائے گا، اور جب تک وراثت کی آیتیں نہیں اتری تھیں تب تک یہ ایک دوسرے کے وارث بھی تھے. اگر اس دوران کوئی مر جاتا انصار تو مہاجر اس کا وارث ہوتا، مہاجر مر جاتا تو انصار اس کا وارث ہوتا. اس بھائی چارے کی مثال نہیں ملتی جیسا بھائی چارے کا رشتہ مہاجر اور انصار کے درمیان قائم کیا. یہ جو انصار تھے، ان کے بارے میں بھی بڑی فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. غیلان بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ انصار کے نام کے متعلق بتائیے، کہ یہ نام آپ نے خود رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم نے نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ نام رکھا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. انہوں نے چونکہ مدد کی تھی اسی لیے اللہ نے ان کو انصار کہا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا. انصار کی عورتیں اور بچے کسی شادی سے واپس آ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب ہو. انصار کی عورتیں اور بچے آ رہے تھے کسی شادی سے، پورے ایک گروہ کی شکل میں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا. جو انصار سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. آج مدینہ میں ابھی بھی ان کی نسلیں موجود ہیں. جب کبھی مدینہ جائیں تو کبھی وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ بغض نہ رکھیں. ان کی اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو تو اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انصار سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان یا اپنے والدین کے یہاں مہمان بنے تو وہ نقصان میں نہیں ہوتی۔ یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد کی ہے۔ اگر کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ کسی خطرے میں نہیں ہے۔ یعنی انصار کے گھر کو کن کے گھر جیسا کہا گیا؟ ماں باپ کے گھر جیسا۔ جیسے ایک اولاد اپنے ماں باپ کے گھر میں مطمئن ہوتی ہے، سیکیور ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے انصار کے گھر میں بھی ویسا ہی معاملہ ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے انصار اپنے گھر آنے والے مہمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا آنر کیا ہوگا کہ انصار کے گھر کو ماں باپ کے گھر جیسا کہہ دیا گیا۔ اور یہ میں اور آپ ہر کوئی اس چیز کو فیل کر سکتا ہے کہ ہم کتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے گھر پہ، کتنا سکون، چاہے ہم وہاں جا کے بے شک کام بھی کریں تو بھی ایک الگ ہی سکون ہے۔ ماں باپ کے گھر کا سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ آپ بہت ریلیکس ہوتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے ایک کسی سائے کے نیچے آ گئے، کسی شیلٹر کے نیچے آ گئے، حفاظت میں آ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار جس میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی چلوں گا، اور اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں فرمائی، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یا کوئی دوسرا بھی کلمہ کہا انہوں نے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی محبت کا اظہار کیا انصار سے کہ وہ جس میدان یا گھاٹی میں چلیں گے میں وہی والا راستہ لوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات حد سے بڑھ کر نہیں کہی، مبالغے میں نہیں کہی۔ یہ اس لیے کہی ہے، اتنی محبت کا اظہار اس لیے کیا انصار کے ساتھ کہ ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اتنا سپورٹ کیا، ان کی اتنی مدد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار ان الفاظوں میں کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دے، اور ابن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ ایک غم میں مبتلا تھے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد دلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے لیے دعا کر کے گئے، انصار اور ان کے بچوں کی بخشش کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، اور ان کو تو یہ بھی شک تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے انصار کے بیٹوں کو بھی اللہ تو بخش دے، یعنی نسلوں کو تو بخش دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے جسم جان ہیں، اور لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے۔ جو انصار ہیں یہ کم ہوتے جائیں گے، لہٰذا ان میں نیکوکاروں کی نیکی قبول کرو اور خطا کاروں سے درگزر کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ انصار دن بدن کم ہوتے جائیں گے کیونکہ اچھے لوگ ویسے بھی کم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو ان میں نیک ہیں ان کی نیکی کو قبول کرو، اور جو ان میں غلطی کر جائے تو اس کو درگزر کرو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انصار سے ملاقات ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم انصار کی نیکیوں کی نیکی قبول کرو اور ان کے گناہگار سے تجاوز اور درگزر کرو، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا
اور ان کا حق باقی رہ گیا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا، اتنا انہوں نے سیکریفائس کر لیا، فرض نبھا دیا، اب ان کا حق باقی رہ گیا ہے جو کہ ادا کرنا چاہیے. اور یہی چیز ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے کہ جو نیکی وہ کرتے ہیں اس کو قبول کر لیا جائے، اور ان کے جو گناہ گار ہیں ان سے تجاوز کیا جائے، اس کو اگنور کیا جائے اور ان کو معاف کیا جائے. تو بہت اہم جماعت تھی انصار کی جماعت، جن کو اللہ نے چنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے. آج سیرت بس اتنی ہی رکھیں گے انشاءاللہ، اگلی کلاس میں اس کو مزید آگے دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.